السلام علیکم، میں ہوں محمد بلال رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپینین HD۔ آج ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ میرا ساتھ دے رہے ہیں محمد شکیل چودھری صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، براڈ کاسٹر ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آج کے موضوعات کے بارے میں کچھ بتا دوں۔ 14 اگست کو جو ہے وہ انتہائی شان و شایان طریقے سے منانے کے لیے جو ہے تیاریاں جاری ہیں، اس پہ گفتگو ہوگی۔ ایک دفعہ پھر دہرا دیا وفاقی وزیر امور کشمیر جو ہیں امیر مقام نے بھی کہ انتخابات بر وقت ہوں گے آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے، اور اس کے علاوہ موضوع ہے سیاسی جماعتوں کو اب کیا کرنا چاہیے آزاد کشمیر میں، ان کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے اس وقت جبکہ انتخابات کو اب 1 سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آزاد جموں کشمیر کی صنعتوں پہ نافذ ہونے جا رہا ہے، خصوصاً سگریٹ ساز صنعتیں۔ یہ انیشیٹو ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا۔ چودھری صاحب خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ جی، آپ کو بھی بہت سلام، اور سارے دیکھنے والے جو ہیں ان کو بھی بہت بہت سلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جس کو کہیں کہ 14 اگست کی جو تیاریاں ہیں، تیاریوں سے اب اگلا مرحلہ سیلیبریشن کا ہے۔ جی ہاں، تو اب یہ ہے کہ سیلیبریشن ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں 2 چیزیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ بہت ہی ایک کنٹروورسی چلی آ رہی ہے بڑے عرصے سے کہ جی 14 اگست یا 15 اگست، تو میرا خیال ہے کہ اب یہ جو ہے نا اس بات یہ بحث اب ختم ہو جانی چاہیے۔ اب اس کو 78-79 سال ہو گئے ایک ملک کو بنے ہوئے، اب اس بحث سے ہم آگے بڑھیں اور سنجیدگی کی طرف آگے چلیں۔ پاکستان جو ہے 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی 78واں یہ یوم آزادی ہے، اور کچھ کہتے ہیں 79واں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ 78 سال ہو گئے ہیں اور 79واں یوم آزادی ہے۔ تو بہرحال ہم مبارکباد دیتے ہیں، اور اس لیے بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ دن یاد رکھنا چاہیے، یا 14 اگست کا تقاضا کیا ہے کہ کیونکہ ابھی ایک جو ایجنڈا ہے تقسیم ہند کا وہ پورا نہیں ہوا، کیونکہ 565 جو ریاستیں تھیں جو اس انگریز سرکار کے علاوہ تھیں، جن میں راجے مہاراجے راجواڑے تھے جو ان کے بارے میں کہا گیا تھا جی کہ وہ اب اپنا انتخاب کریں، تو اس میں ایک ریاست ابھی تک جس نے ابھی تک انتخاب جو ہے وہ منتظر ہے اپنے انتخاب کے لیے، وہ ہے جموں کشمیر۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ ادھورا ایجنڈا ہے، اور اب جب کہ بین الاقوامی حالات جو ہیں اس طرح کے بنے ہیں کہ جموں کشمیر کی اہمیت پھر اجاگر ہوئی ہے، تو جہاں پہ ہم لوگ اپنے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں 14 اگست کے حوالے سے، جہاں پہ پاکستان میں اس بات کی بہت زیادہ خوشی منائی جا رہی ہے کہ جو بھارت کے ساتھ جو بارکا آرائی ہوئی اس میں بہت ہی جس کو کہیں کہ اچھے، جس کو کہیں کہ وہ سارے نوٹس وغیرہ بنے، تو وہاں پہ اب میرا خیال ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ جو اس کے اوپر ایک اچھی ڈپلومیٹک کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے، اچھی ڈپلومیٹک ٹیم بنی چاہیے جس میں کہ کشمیر کے نمائندے ہوں، اور اچھی طرح پوری تیاری کے ساتھ، اور بڑے بڑے اچھے تر دماغ قسم کے لوگ موجود ہیں جن کو ان وفود میں شامل کیا جائے، اور ایک بہترین کیس پیش کیا جائے۔ بڑا اس وقت ہے کہ ہم اپنے جموں کشمیر کا کیس پیش کر سکیں، اور جو 1947 کا ادھورا ایجنڈا ہے اس کو مکمل کر سکیں۔ آپ نے جوش و جذبہ دیکھا کہ اس دفعہ اگر ہم دیکھیں تو بہت اچھا ہے، سرکاری عمارتیں دیکھیں، چلیں وہ تو ہے ہی ہیں، پرائیویٹ جو ہوٹلز ہیں آزاد جموں کشمیر پورے کے اندر ہم مارکیاں، ہوٹلز، بڑی اچھی لائٹنگ جو ہے وہ کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو پرچموں کی خرید و فروخت ہے وہ بھی بڑی چل رہی ہے، لوگ بچے جو ہے وہ بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں اس دفعہ، اور جوش و جذبہ جو ہے بڑا دیدنی ہے۔ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی وہ کچھ مایوسی کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، مایوسی کی باتیں نہیں ہوتی، بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جب اس طرح کے دن آتے ہیں تو قوم نکلتی ہے، قوم بتاتی ہے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ابھی مارکہ حق اور بنیان المرصوص کی کامیابی بھی ساتھ ہی ساتھ دیکھیں نا، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس کو کیسے لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو لوگ ابھی تک اپنے جذبے سے معمور ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس جذبے کو، اس پیشن کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر لیڈرشپ اس بات کو کر لے، عملی شکل میں ڈھال لے،
تو ظاہر ہے کہ پھر ترقی کی کوئی حد نہیں ہے جو کہ عبور نہ کی جا سکے. آج ہی جو موڈیز نے جو پاکستان کی جو رینکنگ ہے وہ آپ نے A++ سے A+ کر دی ہے, مطلب کہ اس کو اور بڑھا دیا ہے. تو یعنی کہ زیادہ بہتر پوزیشن میں آ گیا ہے پاکستان قرض واپسی کے سلسلے میں, اور جو ترقی کے اشاریے ہیں وہ بھی بڑے بہتر ہو رہے ہیں. جی اللہ کرے آگے مزید بہتریاں آئیں. اس وقت پالیسیز بھی اس پہ چل رہی ہیں. اچھا جی, آزاد جموں کشمیر کی سیاست کے اوپر بات کرتے ہیں. اکثر بیشتر لوگ جو ہے وہ یہی جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سیاست کے اوپر کیا ہو رہا ہے. ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ جو انوار الحق صاحب ہے نا, موجودہ پرائم منسٹر, یہی چلیں گے انتخابات تک. جو ماحول نظر آ رہا ہے کمپنی یہی چلے گی, نظر بھی یہی آ رہا ہے. اب کل امیر مقام جو وفاقی وزیر امور کشمیر ہیں, کیونکہ ہر دور میں وفاقی وزیر ہوتے ہیں نا جو امور کشمیر کے, وہ دورے کرتے ہیں آزاد جموں کشمیر کے, کیونکہ وہ ان کے متعلقہ وزارت بھی ہوتی ہے, وہ اپنا انٹرسٹ بھی شو کرتے ہیں. کسی دور میں برجیس طاہر وفاقی وزیر امور کشمیر تھے, کسی دور میں علی امین گھنڈا پور تھے, آج امیر مقام وزیر ہیں. کل انہوں نے بات کی کہ آزاد جموں کشمیر کے اندر جو انتخابات ہیں وہ بر وقت ہوں گے. میں اب ان چیزوں کو اس طرح سے جوڑتا ہوں کہ دیکھیے, ایک تو اس وقت میری ذاتی رائے ہے, ہو سکتا ہے غلط بھی ہو. ہاں بالکل. نون لیگ بھی آزاد کشمیر میں فی الحال اگلا جو پیریڈ بچ رہا ہے اس کے لیے گورنمنٹ نہیں لینا چاہ رہی. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی اس وقت تک مختلف معاملات چل رہے ہیں, وہ بھی حکومت جو ہے وہ چند ماہ کے لیے نہیں لینا چاہ رہی ہے. کوئی بھی نہیں لینا چاہ. ساتھ جو ہے وہ ابھی کچھ فیصلے ہونا باقی ہیں, کہیں پر کچھ چیزیں ڈسکس ہونا باقی ہیں. ابھی بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کا جو دھڑا ہے ان کا فیصلہ ہونا باقی ہے. جو فارورڈ بلاک ہے PTI کا, جس کی سربراہی اس وقت وزیر اعظم کر رہے ہیں چودھری انوار الحق صاحب, اس وقت خاصے فیصلے ہونا باقی ہیں. اور ساتھ ساتھ ابھی چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر کا تقرر ہونا بھی باقی ہے. باقی ہے کیونکہ جو افواہیں چل رہی ہیں میرا خیال ابھی تک وہ افواہیں ہیں, ابھی ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. جب تک کہ باضابطہ اعلان نہیں ہو جاتا, ہم دعا گو ہیں کہ جلدی اعلان بھی ہو جائے. وہی بندے ہیں موسٹ فیورٹ ہیں جسٹس صاحب ہیں, صداقت صاحب, وہ ٹھیک ہے موسٹ فیورٹ ہیں, لیکن باضابطہ ابھی اعلان نہیں ہوا. تو یہ ہے کہ ابھی تک جو AJK کی سیاست ہے, اس کی جو پارلیمانی سیاست ہے, اسمبلی کی سیاست ہے, وہ الیکشنز کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے. اور الیکشن جو ہیں وہ بر وقت جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور وہ بر وقت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ جولائی 26 کی بجائے جو ہے 2 ماہ پہلے ہو جائیں, 3 ماہ پہلے ہو جائیں, 2-4 ماہ پہلے ہو جائیں یا 2-4 ماہ بعد میں ہو جائیں. لیکن یہ طے ہے کہ سن 2026 یہ الیکشن سال ہے. ٹھیک ہے. اور اسمبلی کی مدت بھی پوری ہوگی. تو جو سیاسی جماعتیں ہیں نا وہ اس وقت اپنی الیکشنز کی تیاری کر رہی ہیں. صلاح مشورہ شروع ہو گیا ہے. سیاسی ایکٹیویٹی جیسے مسلم لیگ نون اس وقت سب پہ ٹاپ پہ, اگر یہ رینکنگ دی جائے مسلم لیگ نون کو کہ وہ سیاسی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بطور سیاسی جماعت, شاہ غلام قادر صاحب اس کو آزاد کشمیر کے اندر متحرک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنی جگہ پہ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے, لیکن وہ اتنی چارج نہیں ہے فی الحال جتنی مسلم لیگ نون ہے. کل کی ایکٹیویٹیز دیکھ لیں یا باقی جلسے ان کے آپ دیکھ لیں کہ امیر مقام جو ہیں وہ کس طرح سے متحرک ہوئے ہیں. تو سیاسی جماعتوں کو اپنا مینیفیسٹو بنانا چاہیے, انہیں جوڑ توڑ جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے, اور وہ انہیں بہتر پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اسی لیے جو نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی, ان کی دونوں کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ کہیں نہ کہیں یہ ڈسکس کر چکی ہے کہ ہم حکومت نہیں لیں گے. تو اگر ان میں سے کسی نے حکومت میں نہیں آنا ہے یا کوئی ایسا عمل نہیں چل رہا کسی جگہ پہ, تو کنٹینیو کس نے کرنا ہے پھر؟ ایک خیال ہے پھر یہی پرائم منسٹر چلیں گے جو چل رہے ہیں الیکشن. لیکن اس وقت آپ بڑی سیدھی بات ہے بلال کہ اتنے تھوڑے عرصے کے لیے حکومت لے کے آپ کیا کر لیں گے. بنیادی بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی حکومت آتی ہے, کوئی حکومت بنتی ہے, تو اس میں ذرا اس کا ایک پیریڈ ہوتا ہے, گریس پیریڈ ہوتا ہے چھوٹا سا, اور کچھ پروسیس چل رہے ہیں, اس کا ایک پروبیشن ہوتا ہے. وہ پروبیشن پیریڈ اپنا پورا کر کے اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنا کام شروع کرتی ہے. تو اب جتنا عرصہ رہ گیا ہے, میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی جماعت کو کسی خواہش بھی اگر ہو. ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے اور جو ہماری علاقائی یا قومی جماعتیں جتنی بھی ہیں, ان کو ایک کام اب ضرور کرنا پڑے گا, بہت ضروری ہے
کہ عوام کا موڈ دیکھ کے, عوام کی پلس دیکھ کے اپنے کچھ جس کو کہنے کہ اپنا گراؤنڈ ورک کرنا پڑے گا, چاہے اپنے مینیفیسٹو پہ کرنا پڑے, چاہے اپنے وعدوں پہ جو کرنا اہم بات پڑے. ہے اس وقت تک کوئی سیاسی جماعت جو ہے نا اپنا مینیفیسٹو پلان نہیں کر پائی ہے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ ہے کہ اس سے پہلے تو آپ کہتے ہیں میں چین جاپان سب کچھ میں تارے توڑ لاؤں گا, سارا کچھ ہے, لیکن اب کیونکہ عوام میں, میرا جہاں تک خیال ہے, میری گٹ فیلنگ یہ ہے کہ عوام میں اب جو سیاسی شعور ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ ہو چکا ہے. اب جماعتوں کو کچھ ایسے عملی وعدے کرنے پڑیں گے جن کو ڈیڈ لائنز کے ساتھ عملی جامہ پہنانا پڑے گا. اب ایسے نہیں ہوگا کہ ہم اگلے 5 سال میں یہ کریں گے, نہیں, آپ کو کچھ ڈیڈ لائنز کے ساتھ کام کرنا پڑے گا, لوگوں کی پلس کا آپ کو اندازہ کرنا پڑے گا, کیونکہ لوگوں نے بارہا اپنے اس ریئیکشن کا جس کو کہنے کا بھی اظہار کر چکے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جس طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم لوگ سارے ایک سیاسی پروسیس سے آئے ہیں, جمہوری پروسیس سے آئے ہیں, تو جس نے بھی الیکشن لڑنا ہے اس کا راستہ یہی بنتا ہے کہ چاہے وہ جماعتی طریقہ ہو, چاہے سیاسی طریقہ ہو, جمہوری طریقہ یہی بنتا ہے کہ اسی راستے سے. ایکشن کمیٹی جو ہے دیکھ لیں آپ, متحرک ہے, اور 29 ستمبر کو انہوں نے بھی کال دے رکھی ہے احتجاج کی. مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے, بہت ہاٹ ہوا ہوا ٹاپک, وہ بہت گرم ہے, اس کو اب دیکھنے بہت گرم ہے جو کہ مہاجرین کی سیٹیں ہیں. اور یہ اچھا ہے, یہ ڈیبیٹ اچھی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں نقطہ نظر بہت زیادہ مضبوط ہے اور فلاں نقطہ نظر بہت زیادہ مضبوط ہے, لیکن مہاجرین کی سیٹیں اس سے پہلے فار گرانٹڈ تھیں. جو اس کے بارے میں جو اس کے منفی اور مثبت پہلو تھے وہ تھے, بالکل موجود تھے, لیکن اب ان کے اوپر کھل کے ڈیبیٹ ہو رہی ہے. جسٹس منظور گیلانی صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے, ڈاکٹر نذیر گیلانی صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے. بڑے لوگ جو انٹلیکچوئل لوگ ہیں, جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو کہ ہمارے بڑے لوگ ہیں, یہ بہت اچھی بحث کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس اچھی بحث کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب آخری موضوع کی طرف چلتے ہیں. جی دیکھیں, پرائم منسٹر انوار الحق صاحب نے بے شمار اصلاحات لائی ہیں, جیسے سگریٹ ساز صنعتوں کا ایشو تھا, آزاد کشمیر میں ایک بڑا بنچال رہتا تھا, اس پہ بڑا چیک اینڈ بیلنس لانے کے لیے انہوں نے CBR کو ٹاسک دیا. CBR AJK کے چیئرمین چودھری محمد رقیب کو انہوں نے بھی کام کیا. اب ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم جو ہے, کئی برسوں سے یہ معاملہ التوا کا شکار تھا, یعنی بار کوڈ کو ٹریس کرنے کے لیے سگریٹوں کی جو فیکٹریاں ہیں ان کی مشینری کے اوپر وہ POS سسٹم لگا دیا ہے, جو پوائنٹ آف سیل کا سسٹم تھا, وہ اس سے بڑا ریونیو بڑھا, اس سے بڑا ریونیو بڑھا ہے. اب آپ کا MVR آ رہا ہے, موٹر وہیکل رجسٹریشن آ رہی ہے, ڈاٹا انٹیگریشن ہو گیا. اب ایک اور اہم مرحلہ ہے, وہ ہے جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم. اس کے لیے بھی معاملات جو ہیں FBR کے ساتھ, AJK CBR کے, اور جو کمشنر ساؤتھ ہیں سید انصر علی, اور ان کے ساتھ جو فوکل پرسن ہے اس منصوبے کے اوپر CBR کی طرف سے علی اصغر بخاری, ڈپٹی کمشنر ایکسائز, یہ چیزیں اب اختتامی مراحل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور ویری سون AJK کے اندر سگریٹ ساز صنعتوں کے اوپر پاکستان طرز کا ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگ جائے گا. جی لگ جائے گا. جو وہ الزام ہے سب سے بڑا کہ جناب یہاں پہ 2 نمبری ہوتی ہے اور بہت زیادہ کرپشن ہوتی ہے, وہ سارا ختم ہو جائے گا. GPS سسٹم ہوگا, جو گاڑیاں سامان لے کے جائیں گی سگریٹس کے متعلقہ, ان کے اندر بھی نصب ہوگا. تو یہ بڑی اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. جی ہاں. اور اب ایک اور ساتھ CBR بھی کام کرنے جا رہا ہے, جو جیسے پاکستان میں اب ہو رہا ہے کہ آپ کا ID کارڈ کے اوپر گاڑی رجسٹریشن ہوگی, جیسے 4 صوبوں کے اندر یہ اسپیشل آرڈیننس آ رہا ہے. فیڈرل نے کہا یہ جا رہا ہے کہ فیڈرل نے شروع بھی کر دیا اس پہ کام. یہ دنیا بھر میں ہے کہ جب آپ کوئی گاڑی خریدتے ہیں, جی ہاں, تو اس کے ساتھ جو نمبر پلیٹ ہوتی ہے, نمبر پلیٹ, وہ آپ مطلب کہ دیکھیں, مجھے جو یورپ میں تجربہ ہے جتنا, وہ اس میں یہ ہے کہ آپ کچھ چیزیں بڑی بنیادی ہوتی ہیں اس نمبر پلیٹ میں, اور کچھ ڈیجٹس آپ اپنی طرف سے دیتے ہیں اور آپ کی پسند کی نمبر پلیٹ بن کے آ جاتی ہے. اور جب آپ گاڑی سیل کرتے ہیں تو وہ نمبر پلیٹ آپ کی ختم ہو جاتی ہے, اور جب دوسری گاڑی خریدتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو نئی نمبر پلیٹ لینی پڑتی ہے, اور آپ کی گاڑی جس نے خریدی ہے اس کو بھی نئی نمبر پلیٹ لینی پڑتی ہے. لیکن پاکستان میں بھی یہ ہونے جا رہا ہے, ہاں, وہ آپ کے نام پہ, آپ کے ID کارڈ پہ ایشو ہوتی ہے, وہ ہوگی ایک ہی دفعہ. جی. اور جب گاڑی آپ نے سیل کرنی ہے, جی ہاں, تو نمبر پلیٹ اتار لینی ہے. ہاں جی, ہاں جی. تو گاڑی اب رجسٹریشن جو ہے وہ نئے بندے کے, اب صرف یہ ہے کہ محکمہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایفیشینٹلی اس کو کام کرنا پڑے گا کہ یہ جو نمبر پلیٹوں کی ادلی بدلی ہوگی یہ بہت زیادہ انتظار بہت طویل نہ ہو, لمبی کیوں نہ لگے, پورا ایک سسٹم بنانا پڑے گا. دیکھیں اب پوری دنیا میں جو اس پہ جا رہا ہے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف, وہی چل رہا ہے. جی ہاں,
تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بالکل جناب, خبریں بہت سی ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ سناتے جائیں گے انشاءاللہ, گپ لگتی رہے گی. سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا تو انشاءاللہ چلے گا. جی اسی کے ساتھ مجھے اور محمد شکیل چودھری صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.